ساری بہنوں کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے سلام پیش کرتی ہوں۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں کیلیفورنیا سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ جیسے خدا نے مجھے کانفیڈنٹ کیا ہے کہ میں اپنے کام اپنے طور سے کر سکتی ہوں، میں نہیں انتظار کرتی ہوں کہ کوئی مجھے لے کے جائے، میں نہیں انتظار کرتی رہتی، نہ ڈیپینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں دوسروں پہ، اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی، اور میں اپنے کام خود کرنا پسند کرتی ہوں۔ بالکل اسی طرح سے وہ ساری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی انتظار کرتی رہتی ہیں کہ کوئی آئے ان کو لے کے جائے، کوئی آئے ان کے کام کرے۔ I want to transfer this confidence in you کہ آپ بھی اٹھیں، اپنے کام خود کریں اور انتظار نہ کرتی رہیں کہ کوئی آئے تو ہمارے کام نپٹائے، آ کے ہمیں کہیں لے کے جائے کہ ہم وہ کام کر سکیں۔ میں کار واش کے لیے آئی ہوں اور گاڑی دھل چکی ہے، مجھے کچھ نہیں کرنا تھا، صرف گاڑی کو نیوٹرل گیئر میں ڈالنا تھا اور گاڑی نے خود بخود اس کار واش میں سے گزرنا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، خاص طور پہ اپنی ساری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو بھی، جو چاہے وہ 60 کی ایج میں ہیں، چاہے وہ 50 کی ایج میں ہیں، چاہے وہ 70 کی ایج میں ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ زندگی بس ختم ہوگی، میں نے گزار لی ہے زندگی جو میں نے گزارنی تھی۔ جی نہیں، میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی گولڈن ایج کے ایرا میں ہیں اور خدا نے یہ خوبصورت بلیسنگ آپ کی زندگی میں ایڈ کی ہے کہ اب آپ کی زندگی میں ذمہ داریاں کم ہیں۔ جیسے کہ میں اب فیل کرتی ہوں، 2 بچے خود سے ڈرائیو کرتے ہیں، خود سے یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اپنی اپنی جاب پہ جاتے ہیں، صرف ایک بچے کی ذمہ داری ہم پہ ہے اب، اس کو لے کے جانا، لے کے آنا، اس کو دیکھنا، اور وہ بھی 2-3 سال کے بعد وہ خود سے ڈرائیو کرنا شروع ہو جائے گی، خود سے سب کچھ کرے گی۔ then I would have more time to think about myself even more. So کہنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ 2025 کے لیے ایک ریزولوشن یہ بھی سیٹ کریں کہ آپ ڈرائیو کرنا شروع کریں۔ بہت سی بیٹیوں کے گھروں میں، بہت سی ماؤں کے گھروں میں، بہت سی بہنوں کے گھروں میں گاڑیاں ہیں لیکن وہ ڈرائیو نہیں کرتی ہیں۔ میری اپنی بہنیں، 2 میری بہنیں جو ہیں، ایک فرانس میں ہے، ایک امریکہ میں ہے میرے ساتھ ہی، لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ اسٹیٹ میں ہوتی ہیں، اور میں بڑے سالوں سے ان کو یہ بار بار ان کو موٹیویٹ کرتی ہوں، ان کو سمجھاتی ہوں، ان کو بتاتی ہوں کہ آپ ڈرائیو کرنا شروع کریں، ڈرائیو کرنا شروع کریں، سیکھیں ڈرائیو کرنا، لیکن وہ اس طرف کو نہیں آئی ہیں۔ میری وہ بہنیں جو پاکستان میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ رہتی ہیں، آج کے لیے میرا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے اپنا موڈ خراب نہ کریں، گھر میں بیٹھ کے انتظار کر کر کے موڈ خراب نہ کریں کہ کوئی آیا نہیں، مجھے لے کے گیا نہیں، میرا یہ کام رہ گیا، میں کر نہ سکی۔ سو خدا کا نام لے کے، خدائے ذوالجلال کا جلالی نام لے کے، دعا کر کے آغاز کر دیجئے اور ڈرائیونگ کرنا سیکھیے، ڈرائیونگ کرنا شروع کیجئے۔ اور اس کے لیے سب سے اچھی ٹپ جو میں آج آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے گھر کے کسی ممبر سے ڈرائیونگ نہ سیکھیے گا۔ یہ میری ٹپ یاد رکھیے گا۔ میں نے بھی پاکستان میں ڈرائیونگ کرنا سیکھی تھی، اور اس کے لیے میں نے باقاعدہ کال کر کے ایک ڈرائیونگ سینٹر سے یہ ہیلپ لی تھی کہ ان کا ایک شخص آ کے تو مجھے سکھا کے گیا تھا۔ سو آپ نے بھی پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اگر آپ فرام دا ویری فرسٹ ڈے، اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کانفیڈنٹلی آپ ڈرائیونگ کر سکیں، آپ سیکھ سکیں اس کو پراپرلی، تو پھر کسی ڈرائیونگ سینٹر سے رجوع کیجئے، ان کو بلائیے کہ وہ آپ کو ڈرائیونگ کرنا سکھائیں۔ سو میری گاڑی جو ہے وہ دھل چکی ہے، اب میں اس کو لے کے آئی ہوں اس طرف کو، کہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں باہر نکل کے کہ میں اس کو اس پوائنٹ پہ، اس پارکنگ میں کیوں لے کے آئی ہوں، کیونکہ مجھے اب اس کو ڈرائی کرنا ہے۔ ڈرائی تو کسی حد تک ہوگی کیونکہ دھوپ ہے، خود ہی سوکھ جائے گی، مجھے سکھانی نہیں پڑے گی، لیکن اندر سے بلو ڈرائر کے ساتھ جو کہ ہوا ماری جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساری
ڈسٹ اور گند وغیرہ جو کچھ گاڑی میں کارپیٹ پہ ادھر ادھر بکھرا ہوتا ہے اس کو کیچ کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو یوز کیا جاتا ہے، ان پائپس کو، جو کہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ویکیومز ہوتے ہیں نا، کہ آپ ہوا مارتے ہیں اور قالین گھر میں آپ صاف کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ان ویکیومز کے ذریعے سے گاڑیاں صاف کی جاتی ہیں، کارپیٹ جو گاڑی کا ہوتا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ سو میں ابھی وہ کروں گی اور پھر دوبارہ میں آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں۔ شور بہت زیادہ ہے جیسے کہ آپ سن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہو۔ سو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ہفتے اپنی گاڑی کو صاف کروں، اور پچھلے 2 ہفتوں سے میں نے گاڑی نہیں دھوئی ہے۔ دھونی کیا ہے، یعنی کہ ایک ٹنل سا بنا ہوتا ہے کار واش کے لیے جس کے اندر سے آپ اپنی گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے نکال کے لے کے جاتے ہیں۔ بیسیکلی یو ڈونٹ ڈرائیو اٹ، آپ صرف گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو نیوٹرل پہ کیا ہوتا ہے، جیسے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری گاڑی این پہ شو ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ نیوٹرل میں ہے، کہ گاڑی خود بخود ان کے سسٹم کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اور پھر وہ اوپر سے سوپ پہلے آتا ہے، پھر پانی آتا ہے اور گاڑی کو اچھے طریقے سے دھو دیتا ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن جب آپ اس ٹنل کی دوسری سائڈ پہ نکلتے ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہلے سوپ تھا سارا، اب پانی آیا ہے جس کے ساتھ وہ سارا جو سوپ ہے وہ دھل گیا، اور ساری ڈسٹ، سارے سٹین، سب کچھ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ سارا کا سارا پروسیس میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ گاڑی صاف کیسے ہوتی ہے۔ اور اب یہ والے جو آئے ہیں ڈرائی کرنے کے لیے، یہ آپ کی گاڑی کو جو پانی اوپر سے گرایا گیا ہے کافی حد تک ڈرائی کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، کہ گاڑی جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی آن ہے، سٹارٹ ہے، اور یہ ہے جی ٹنل کا دوسرا حصہ جہاں سے ہم باہر کی طرف کو نکلیں گے، اور وہ سائن شو کر رہا ہے کہ یو آر گڈ ٹو گو، اب آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں دوسری طرف کو۔ اور یہ میری گاڑی ہے جو کہ اب چمچم کر رہی ہے دھونے کے بعد، اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہاں پہ یہ ساری گاڑی کو صاف کرنے کے لیے اور ایئر فریشنرز جو ہوتے ہیں گاڑی میں لگانے کے لیے جن میں سینٹ ہوتا ہے وہ بھی سارے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، ٹاولز لگے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں پہ پیسے پے کریں اور آپ نکالیں اور اس سے آپ گاڑی صاف کر سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو ساتھ ہی پانی کا بھی انتظام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مزے کی چیز آپ کو دکھاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ والے جو ہے نا یہ صاف ٹاولز انہوں نے رکھے ہوئے، اس کے اندر آپ اس سے اپنی گاڑی کو صاف کریں، ڈرائی کریں جہاں سے بھی گیلی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو گیلے ٹاولز ہیں یوزڈ ہیں وہ آپ نے اس کے اندر پھینک دینا ہے۔ میرے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو یہاں پہ گاڑی صاف کر رہے ہیں اپنی دھونے کے بعد۔ یہ انہوں نے پارکنگ ایریا بنایا ہوا ہوتا ہے، شیڈز بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں پہ لا کے اپنی گاڑی دھونے کے بعد آپ لگاتے ہیں، جیسے کہ یہ میری گاڑی ہے میں نے لا کے یہاں پہ لگائی ہے، اور اب میں اس کو اندر سے صاف کروں گی، اور اس کے لیے یہ دیکھیں یہ وہ ویکیوم کلینرز ہوتے ہیں جو آپ کی گاڑی کو صاف کرنے کے لیے آپ کی مدد کرتے ہیں، اور آپ اس طرح سے اس کو صاف کرتے ہیں۔ اور میں اب چاہتی ہوں کہ میں پوری اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دوں، تو میں اس کو یہیں پہ کلوز کروں گی تاکہ میں اپنا کام جو ہے وہ صحیح طرح سے کر سکوں۔ یہاں پہ میرا کام ہو گیا ہے ختم، میں گھر واپس جانے لگی ہوں، اگر راستے میں مجھے کوئی اور کام ہوگا تو وہ کروں گی، ورنہ اسی نوٹ پہ میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں اس بات کو کہ بی کانفیڈنٹ۔ زندگی میں کچھ بھی آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے تو اس سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ پوری دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیجئے، فیس کیجئے۔ 2 ایفز کا یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہتی ہوں، یا تو آپ فیئرفل ہو جاتے ہیں یا پھر آپ فیس کرتے ہیں اس چیز کو۔ سو آپ نے
فیئر کو اپنے اندر نہیں آنے دینا. آپ نے فیس کرنا ہے ان پرابلمس کو, ان ہرڈلس کو, اور خداوند کے فضل سے ان پر قابو پانے کی, ان پر اوور کم کرنے کی آپ نے خدا سے ہمت, طاقت اور اسٹرینتھ جو ہے وہ خدا سے مانگنی ہے. یا تو انسان بھاگ جاتا ہے خوف زدہ ہو کے ان پرابلم سے, یا پھر ان کو ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرتا ہے, ان کو فیس کرتا ہے. سو کانفیڈنس کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ فیس کرنا شروع کیجئے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان پرابلمس کے سامنے کھڑے ہو جائیے. جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ پہاڑ سے بھی کہیں گے نا تو وہ بھی آپ کے سامنے سے ہٹ جائے گا. سو خوف زدہ نہیں ہونا ہے. 365 دنوں کے لیے بلکہ 366 دفعہ خدا کے زندہ کلام میں یہ آیا ہے کہ خوف زدہ نہ ہو, مت ڈریں, مت خوف زدہ ہو, مت خوف کھائیں کسی بھی چیز سے, چاہے وہ ناممکن ہی کیوں نہ نظر آ رہی ہو آپ کو, پھر بھی آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا, کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے, آپ کی ساری مشکلوں میں سے آپ کو آزادی دینے کے لیے, رہائی دینے کے لیے. سو میں اسی بات پہ آج اس ویڈیو کو کلوز کرتی ہوں کہ آپ نے ڈرائیونگ کرنی سیکھنی ہے, اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں, سیکھنا شروع کر دیں, اور اس ٹپ کو نہیں بھولنا کہ گھر کے کسی ممبر سے آپ نے ڈرائیونگ نہیں سیکھنی ہے. گو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے, لیکن پہلے ہی دن سے, پہلے ہی منٹ سے جب کوئی ایک پراپر کمپنی سے جو شخص آئے گا اور آپ کو آ کے سکھائے گا, آپ کو ٹریننگ دے گا, پہلی چیز جو وہ آپ کو سکھاتے ہیں نا, جب میں نے پہلے دن گاڑی میں نے قدم ہی رکھا تھا نا ابھی, تو دا ویری فرسٹ اسٹیٹمنٹ جو شخص کے منہ سے میں نے سنی تھی نا, وہ یہ تھی کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے, آپ نے خوف نہیں کھانا, یہ گاڑی آپ کی ہے اور آپ اس کو within few hours, within few days آپ اس کو کانفیڈنٹلی چلانا شروع کر دیں گی. اس نے مجھے کچھ باتیں سمجھائیں اور پہلے ہی دن آپ کو سیٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے کانفیڈنٹلی, آپ کو یہ کانفیڈنس دینے کے لیے کہ آپ یہ کر سکتی ہیں. جبکہ میں کیوں منع کر رہی ہوں کہ گھر کے کسی فرد سے آپ نے نہیں سیکھنی, کیونکہ گھر کے جو مرد ہیں یا بیٹے ہیں یا شوہر ہے یا باپ ہے, وہ ڈراتے زیادہ ہیں, سکھاتے کم ہیں, کیونکہ ان کو گاڑی کا بھی خوف ہوتا ہے. جبکہ آپ جب ٹریننگ کے لیے جب آپ کسی کو پیسے پے کرتی ہیں تو وہ اپنی گاڑی میں آپ کو ٹرین کرتے ہیں, وہ آپ کی گاڑی میں آپ کو ٹرین نہیں کرتے ہیں. اور ان کی گاڑی میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ ان کی سائڈ پہ بھی بریکس لگی ہوتی ہیں, کہ اگر آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا تو وہ بریک کے ذریعے اس گاڑی کو کنٹرول کر لیں گے. چلے میں بات ادھوری نہیں چھوڑتی ہوں, آپ کو میں ایگزیکٹلی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کسی نہ کسی ڈرائیونگ سینٹر سے آپ نے ڈرائیونگ سیکھنی ہے, کیونکہ وہ اپنی گاڑی ساتھ لے کے آتے ہیں. آپ کو گاڑی کے لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ گاڑی کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا, کیونکہ ان کی گاڑی اس طرح سے سیٹ کی گئی ہوتی ہے کہ ان کی سائڈ پہ بھی, پیسنجر سائڈ پہ نیچے ان کے پاس بریکس ہوتی ہیں, کنٹرول ہوتا ہے کہ اگر آپ سے گاڑی کنٹرول نہیں ہوگی دے کین مینیج اٹ. جبکہ گھر کے جب مرد آپ کو آپ کی اپنی ہی گاڑی میں یا ان کی گاڑی میں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنی گاڑی کے خوف میں آپ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور آپ ڈر جاتی ہیں ہر چیز پہ, ہر بات پہ. سو پہلا سٹیپ کانفیڈنس کے لیے کہ آپ کانفیڈنٹلی آپ ڈرائیو کر سکیں, وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ڈرائیونگ سینٹر سے آپ نے رجوع کرنا ہے, پیسے پے کرنے ہیں. گو یہ پیسے پے کرنے پڑیں گے آپ کو, کیونکہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے نا. اگر آپ کانفیڈنٹلی ڈرائیونگ کرنا سیکھنا چاہتی ہیں تو پے کیجئے اور سیکھیے ڈرائیونگ کسی ڈرائیونگ سینٹر سے. آگے آپ کی مرضی ہے, اگر آپ گھر کے کسی فرد سے مناسب سمجھتی ہیں سیکھنا, اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. لیکن میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں, جیسا کہ میں نے پہلے دن سے یہ بتایا کہ میں جو بھی آپ کو بتاؤں گی وہ اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں گی, کہ میں نے زندگی میں چیزوں کو کیسے سیکھا, میں نے زندگی میں چیزوں کو کیسے دیکھا. میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا رہی ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو سے فرق ہو, لیکن میں کانفیڈنس کے لیے اور آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, آپ کو اور زیادہ لائف میں آگے بڑھنے کے لیے جو بھی آپ کو مشورے دوں گی وہ اپنے ایکسپیرینس سے دوں گی. مے گاڈ بلیس یو. آج کا سارا دن خدا کی برکت میں, خدا کی خوشی میں,
خداوند کے اطمینان اور تسلی میں گزرے، اور میں پھر آپ سے ملاقات کروں گی بہت جلد کسی نئی بات کے ساتھ، کسی نئے ایکسپیرینس کے ساتھ، اور کسی نئی خوشکن تبدیلی کے ساتھ، کسی اچھی سی بات کے ساتھ جو ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے باعث برکت ہو سکے۔ May God bless you. خداوند آپ کے ساتھ ہو۔